بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال دن اور رات اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر مارچ خرچ کرنے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو اس کی راہ میں رات دن پوشیدہ ظاہری طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس جو ہے وہ 40,000 دینار تھے اور انہوں نے 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 انہوں نے پوشیدہ طور پر خیرات کی اور 10,000 جو ہے وہ ظاہری طور پر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس فقط 4 دینار تھے اور کچھ بھی نہ تھا، اور آپ نے 1 دینار جو ہے وہ دن میں خرچ کیا، 1 رات میں کیا، 1 ظاہری طور پر کیا اور 1 پوشیدہ طور پر کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت اجر ہے، بہت بڑا ان کے لیے انعام ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 275۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر حواس باختہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال ہم نے پڑھ لیا ہے، ان کے لیے جو اجر عظیم ہے وہ پڑھ لیے، اس کے بعد ان کی گناہوں کی معافی کا بھی ذکر پڑھ لیے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ سود لینے والوں کا انجام۔ جو لوگ سود لیتے ہیں، جو لوگ حرام طریقوں سے مال اکٹھا کرتے ہیں، ان کے انجام بد کا ذکر پڑھیں گے۔ اب ان کے انجام بد کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح کہ دنیا میں وہ پاگل ہوئے ہوتے تھے نا حرام مال کو حاصل کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں مرغی لاگ ہوگی۔ جب مرغی لاگ ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ جھٹکے آتے ہیں اور وہ پاگلوں والی اس کی حالت ہوتی ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ اور یہ سزا انہیں کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی کہ تجارت اور ربا یعنی کہ سود سیم ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حرام اور حلال نہیں ہے، حالانکہ سود اور تجارت میں بہت فرق ہے۔ اب دیکھیے ربا کیا ہے، یہاں پہ ورڈ یوز ہو رہا ہے ربا۔ ربا کی لفظی معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اس سے ربا کہتے ہیں، یعنی کہ ایک معین اضافہ ہوتا ہے جو قرض دینے والا اپنی مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے۔ اب دیکھیں اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رزق خطرہ نہ ہو۔ اب اچھا ایک کرائے پر 2 چیز دی گئی ہے، اس پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا یہ ربا نہیں ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں رسک موجود ہے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کسی کو کرائے پر دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز دیتے ہیں، تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ اس چیز کو نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ ربا جو ہوتا ہے، سود جو ہوتا ہے، اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، صرف مال یا روپے میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ہی ایک چیز کو حلال قرار دیا، ایک کو حرام قرار دیا، تو وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟
سود کی حکمت کے لیے قرآن پاک میں 7 آیات آئی ہیں اور 40 احادیث آئی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیات نازل ہیں وہ ربا کی آیات ہیں۔ دیکھیں تجارت میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، دونوں کو وہ سیم قرار دیتے ہیں، تو تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں انسان کی محنت بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی، سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے لیکن محنت کوئی نہیں ہوتی۔ تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال ہوتا ہے، سود میں صرف اور صرف سرمایہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کی کوئی ذہانت، کوئی محنت، کوئی وقت نہیں لگ رہا۔ تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن سود میں کوئی رسک نہیں ہوتا، صرف اور صرف فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے، منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع مقرر ہوتا ہے۔ تجارت جو ہے وہ ایک تعمیری کام ہے، یعنی کہ تجارت ہوتی ہے تو آپ کی جو معیشت ہے ملک کی وہ بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ سود لینے والے کیا ہوتے ہیں، وہ تو بیکار ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کو تو ایک منافع آ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیکار۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور حدیثیں ملتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ استغفار۔ اسی طرح اور حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اب آگے اس میں آ رہا ہے کہ سود کی حرمت کا حکم جب نہیں آیا تو اس سے پہلے جس نے بھی سود لیا ہے تو وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ جو ہے نا، اس کا مطالبہ جو ہے اس سے نہیں کیا جائے گا کہ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب سود حرام ہو گیا ہے تو جو پہلے تم نے مجھ سے سود لیا وہ واپس کرو، وہ سود اس کا ہی ہے۔ لیکن آگے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اللہ جو ہے اس کا آئندہ کا طرز عمل، اس کی ندامت اور توبہ دیکھ کر فیصلہ فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پھر ہے کہ جو اللہ کے حکم سے باز نہیں آتا، کہ جب واضح حکم قرآن میں آ گیا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور جو اس چیز سے باز نہیں آتا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔